اور خبر دیں گے آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ ہو گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم ڈیولپمنٹ سے، وجہ کیا ہے؟ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، پہلے دورہ جو ہے اس کا شیڈیول تبدیل کیا گیا، اب یہ منسوخ ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، کل رات جب صدر ٹرمپ نے، آپ نے دیکھا کہ سگنیچرز کر دیے، اس کے بعد پھر جو ایران کے صدر پزشکیان کی طرف سے بھی سائن ہو گئے، پھر آج جب پرائم منسٹر صاحب نے بھی دستخط کر دیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ چیز زیر بحث تھی حکومتی جو ہے حلقوں کے اندر کہ اب وہاں پہ جا کے اب کیا کارروائی ہوگی، کیا کرنا ہوگا۔ تو اس کے اوپر کافی بحث و مباحثہ ہوا ہے حکومتی حلقوں میں، اور ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ چونکہ ایک سائننگ سیرمنی اب فزیکلی ہو گئی ہے، پہلے ظاہر ہے الیکٹرانک ہونا تھی، الیکٹرانک آپ نے جے ڈی وینس نے کہا کہ ہو گئی، اب یہ فزیکلی بھی سارا کام ہو گیا ہے، تو پھر اس جو ایک بڑی کارروائی یا بڑی ایک تقریب وہاں پہ جو برجن اسٹاک کے اندر جس کا انعقاد ہونا تھا، انتظامات بھی سارے ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ساری جو کنسرن پارٹیز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی۔ ظاہر ہے پاکستان اکیلا نہیں ہے، اس میں قطر ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں باقی ممالک بھی شامل ہیں، تو ان سے جب بات چیت کی گئی ہے اور کے ساتھ بھی رابطے بحال تھے۔ اب چونکہ وہاں پہ صبح ہوئی ہے امریکہ میں، سو وہاں سے بھی جو فیڈ بیک ملا ہے تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ فار دا ٹائم بینگ یہ جو تقریب ہونی تھی، ابھی تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جانا تھا سوئٹزرلینڈ برجن اسٹاک، جو وہ اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر کوئی کسی اس تقریب کا انعقاد کسی اور انداز میں اگر ہونا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن آج کی اس وقت کی جو خبر یہی ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے پہلے آج کو پتا ہے کہ پہلے صبح جانا تھا، پھر 1 بجے کا ہمیں بتایا گیا، اس کے بعد خبر یہی آئی کہ رات کو 11 بجے جو ہے وہ ٹیک آف کریں گے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یعنی اطلاعات یہ ہے کہ اگر جب دستخط ہو گئے ہیں فزیکلی تو جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر کیا جو سیریمنی کل ہونی ہے وہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں وہ تو ظاہر ہے شروع ہو جانی ہے، اب چونکہ سائن ہو گئے ہیں، اب آج سے شروع کر لیں، وہ 60 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے، یا کل سے دیر از اے پاسبلٹی کہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں اس کے لیے جو وہاں پہ آلریڈی ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے فارن آفس کے لوگ موجود ہیں، باقی بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پارٹیز ہیں، آج دن کو بھی ہم نے خبر دی کہ امریکہ سے بھی کچھ اہم لوگ ہیں، وہ وہاں پہ برجن اسٹاک پہنچے ہوئے ہیں لوزرن سٹی میں، تو جو ٹاکس کا معاملہ ہے وہ شاید کل سے شروع ہو جائے، اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو ایک بڑی تقریب ہونی تھی، ظاہر ہے ایک فوٹو آپ ہونی تھی جس میں ابھی تک تھوڑی دیر پہلے تک خبریں تو یہی آ رہی تھی پرائم منسٹر یہاں سے جائیں گے، اسپیکر جو کالباف ہیں جو ایران سے وہ وہاں پہ پہنچیں گے، اس کے بعد امریکہ سے وائس پریزیڈنٹ کے آنے کی اطلاعات تھی، لیکن وہ جو معاملہ ہے وہ ابھی تعطل کا شکار ہو گیا ہے ایز آف ناؤ۔ باقی ظاہر ہے جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں وہ اب سوئٹزرلینڈ برجن اسٹاک کے اندر ہوتی ہیں، جنیوا میں یا کسی اور شہر کا۔ تو خاور، کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اور ایران کا جو وفد سوئٹزرلینڈ جائے گا وہ اب تقریب جو ہوگی وہ اس میں دستخط نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو ہو چکے، بلکہ اب باقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جو سگنیچرز ہونے تھے متعلقہ پارٹیز کی طرف سے، دیکھیں 2 فریق ہیں، امریکہ کی طرف سے امریکہ کے صدر نے اس کے اوپر سگنیچرز کر دیے، ایران کی طرف سے ایران کے صدر نے جو ہے دستخط کر دیے، دونوں اپنے ممالک کے اندر سب سے بڑے جو عہدے ہیں ان کے اوپر موجود ہیں۔ پاکستان بحیثیت ثالثی جو ہیں، پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج دیکھا کہ انہوں نے دستخط کر کے وہ بھی ساری دنیا کو دکھا دیا، تو وہ ایک ڈاکومنٹ کے اوپر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کے صدر پزشکیان نے جس کو ٹویٹ بھی کیا، اس کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر کے دستخط ہیں، اس طرح ان کے ایران کے صدر کے دستخط موجود ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سگنیچرز بھی موجود ہیں۔ سو وہ ایک جو اس کے اوپر سگنیچرز کی کارروائی ہے وہ تو فزیکلی تمام اطراف نے کر کے اس کو اون بھی کر لیا کہ یہ جو معاملہ ہے یا پہلا فیز ہے سائننگ سیریمنی کا وہ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، کیا ہو جائے، وہاں پہ تمام اطراف کے نمائندے پہنچ جائیں،
खबरें आप देख रही थी कि कुछ ममालिक की तरफ से ये बताया जा रहा था जैसे तुर्किया की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर चले जाएंगे, या सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर चले जाएंगे, तो फिर क्या अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे तो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्यों जाएंगे? सो इसके ऊपर फिर जाहिर है फैसला यही किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो जाना था वहां पे वो आज रात को उन्होंने निकलना था। जो हमारे पास खबर है कि वो उनका दौरा मुलतवी हो गया। बाकी इसके बाद क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्या फैसला होता है, जाहिर है वक्त के साथ जो भी हमारे पास खबर आएगी वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, खावर गुमन आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख कर दिया गया है। इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद ये दौरा मनसूख किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अमन मुआहदे के लिए रवाना होना था, इससे पहले शेड्यूल तब्दील किया गया था। मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी उनके हमरा जाना था, लेकिन शेड्यूल में तब्दीली आई और उसके बाद अब ये इत्तलात हैं, ये खबरें हैं कि दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दस्तखत की तकरीब थी वो तो बाकायदा तौर पर दस्तखत जो है वो हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बतौर सालिस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत कर दिए, अमरीकी सदर ने भी दस्तखत किए, ईरान के सदर ने भी दस्तखत कर दिए। तो अब जो अमरीकी और ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंचेगा वो वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर टेक्निकल टॉक्स जो है वो शुरू करेगा। नए दौर की शुरुआत।